السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز فضیلت الشیخ عبدالسمیع المدنی حفظہ اللہ وتولہ اور دیگر علماء کرام اور حاضرین، آج آپ کے اس مدرسے میں مدرسہ ختیجہ دلبنات میں آ کر بڑی خوشی ہوئی، اور قرآن و سنت کی جو روشنی یہاں سے پھوٹ رہی ہے اور پورے علاقے کو چکا چوند کیے ہے، اس کو دیکھ کر انتہائی دلی مسرت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مساعی کو قبول فرمائے، جو لوگ بھی اس میں جس طرح بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس میں جو بھی دعائیں کرنے والے ہیں اور اس کو دیکھ کر خوش ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ اور فرمایا اللہ نے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے کو اختیار کرے گا تو وہ آخرت میں قابل قبول نہ ہوگا اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ان جو آیت قرآن پاک کی ہم نے پڑھی ہے، اب اس سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی تھا، کوئی اس کو جاننے اور پہچاننے والا نہ تھا، اور ایک وہ زمانہ آئے گا کہ عنقریب یہ اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ چنانچہ اس غربت کے عالم میں اسلام کو اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایمان کا بچانا اس طرح سے مشکل ہوگا جیسے ہاتھوں کے اوپر کقابض جمرۃ علی یدی، جیسے ہاتھوں کے اوپر انگارہ رکھنا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ دین جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا کہ نبوت آپ کے بعد ختم ہو گئی اور دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ یہ کس عالم میں بات کہی جا رہی ہے، میں سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ مدینہ منورہ کی وہ سرزمین کہ چاروں طرف آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو سب اسلام کے مطیع اور فرما بردار، اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اللہ کے رسول پر درود اور سلام بھیجنے والے، چاروں طرف اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور سب کے سب اسلام کے سامنے سرنگوں ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بدا الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو بڑا اجنبی تھا۔ جب میں نے مکے کے اندر اسلام کی آواز بلند کی، جب سچے دین کو اور اللہ کے نازل کردہ دین کو میں نے لوگوں کے سامنے جب اسلام کو پیش کیا تو کوئی اسے پہچاننے والا نہ تھا۔ لوگ بھڑک گئے، لوگ طیش میں آ گئے، لوگ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر رہیں گے، ابراہیم کے، اسماعیل کے، اسحاق کے، ان کے دین کے اوپر ہم قائم رہیں گے اور ہم اسی دین کی پیروی کرتے رہیں گے، اور تم جو بات کہہ رہے ہو وہ بات بالکل غلط ہے۔ انت صابی سبوتا، تم تو گمراہ ہو گئے،
تم تو نکل گئے ہمارے مسلک سے، ہمارے مذہب سے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں، اللہ کو ایک مانو، یہی اصل ہے دین۔ دین ایسے ہی آیا تھا، یہ ابراہیم ہو یا موسیٰ، اسحاق اور اسماعیل، یوسف اور یعقوب علیہ السلام پر دین ایسے ہی نازل ہوا تھا کہ اللہ نے دین اتارا تھا۔ وہ تو تم نے بعد میں خراب کر لیا اور تم نے بعد میں اسے برباد کر ڈالا۔ اب جو دین ہم پیش کر رہے ہیں وہ صحیح دین ہے، وہ دین کی صحیح تصویر ہے، اور جو دین پر تم عمل کر رہے ہو وہ دین کی غلط اور جھوٹی تصویر ہے۔ ایک سچا دین ہے اور ایک جھوٹا دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر اللہ کو ماننے میں کمی ہے، تم اللہ کو بہت مانتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے دین کو نہیں مانتے۔ تم نے اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے دین کی قدر نہ کی، اسے جانا ہی نہیں، اسے بھلا دیا، اسے مسخ کر دیا، اسے محرف کر دیا، اسے بدل دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ جب میں نے دعوت پیش کی تھی دین اسلام کی، وہ جو آدم کا دین اور نوح کا دین اور شیس کا دین اور ادریس کا دین اور موسیٰ اور عیسیٰ کا دین، اس دین کو جب میں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اس کی سچی اور حقیقی اور واقعی تصویر جب لوگوں کے سامنے پیش کی تو لوگوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، وہ اس کے دشمن بن گئے، وہ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، تم غلط پیش کر رہے ہو، ہم اپنے آپ میں درست ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدال اسلام غریباً، جب اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، کوئی پہچاننے والا نہ تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، اور عن قریب یہ اسلام پھر اجنبی بن جائے گا۔ اب یہ ہے بڑی حیرت ناک بات، یہ تو پیشن گوئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، پریڈکشن ہے، بھوشوانی ہے یہ کہ دین اجنبی ہو جائے گا۔ میں جب اس حدیث کے اوپر غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ایک افق میرے سامنے روشن ہو گیا اور ایک تاریخ میرے سامنے کھل کے سامنے آ گئی۔ اور خاص طور سے حدیث کا جو آخری ٹکڑا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، اجنبیوں کے لیے، وہ لوگ جو سچے دین پر قائم ہیں، دیندار لوگ ان کو بے دین سمجھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی جن کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، لوگ ان سے کہہ رہے ہوں کہ تم بے دین ہو گئے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ یہ عقلوں کو حیران کر دینے والی حدیث ہے اور سچائیوں کی طرف بلانے والی حدیث ہے اور حق کو آشکارا کر دینے والی حدیث ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص بات جو قرآن پاک میں اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کا اتارا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا اتارا ہوا، اللہ کا نازل کردہ۔ یہاں پر میں رکوں گا اور رک کر قرآن پاک کی اس تصویر کو دیکھوں گا جو اللہ رب العزت نے یہود اور نصارہ کے لیے پیش کی۔ یہود اور نصارہ کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اللہ کو ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، تورات کو ماننے والے وہ لوگ، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ سب انہوں نے بدل کے رکھ دیا۔ اللہ نے تورات اتاری مگر یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے تورات کی تحریف کر دی، اس کے معنی کو بدل دیا، اس کے مطلب کو بدل دیا، اپنی طرف سے چیزیں اس کے اندر شامل کر دی، اپنی طرف سے چیزیں اس میں داخل کر دی۔ چنانچہ وہ دین جو سیدنا موسیٰ لے کر آئے تھے وہ دین نہ رہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ اس سچے دین کی طرف آؤ، وہی دین جو موسیٰ کا تھا اور وہی دین جو عیسیٰ کا تھا علیہ السلام، اور سارے نبیوں کا جو دین تھا وہی دین ہے یہ دین اسلام جو میں محمد رسول اللہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
اللہ کے نبی جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین ہے، وہ یہودیوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے علاقے کی ضرورتوں کے مطابق وہ تورات کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، تورات کی آیتوں میں اپنی باتیں داخل کر دیتے تھے۔ اور قرآن پاک نے ان کے اوپر جب لعنت کی ہے تو ان الفاظ میں لعنت کی ہے، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ تباہی اور بربادی ہو ان ہاتھوں پر جو اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں یہ اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات اور سمجھیے، قرآن پاک نے کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ لوگوں نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت کو گڑھ گڑھ کر دیتے ہیں، بنا بنا کر دیتے ہیں، شریعت کو بنا بنا کر دیتے ہیں۔ یہ شریک، ان لوگوں نے ایسے شریک بنا رکھے۔ قرآن پاک نے ان یہودیوں کے ان فطرت پر، ان کے اس طریق پر، طریق عمل پر نکیر کی ہے اور سخت نکیر کی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر دین مکمل ہو گیا، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ سنو، افترقت بنو اسرائیل بثنتین اثنتین وستین وسبعین فرقۃ، دیکھو جو بنی اسرائیل تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور تم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام اور کلہم فی النار الا فرقۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں ہوں میرے صحابہ۔ یہاں پر یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو پیشن گوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دنیا سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کیوں کہی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، تم 73 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ یہ بات، اتنی بات بھی تو کافی تھی کہ تم لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ اور محدثین نے جب اس حدیث کی شرح لکھی ہے تو اس میں لکھا ہے کہ والمراد به الکثرہ، یہ جو کہا گیا ہے کہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، اس کا مطلب وہ 73 نہیں ہے، اس کا مطلب کثرت ہے۔ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے ان تستغفر لهم 70 مرۃ، کہ اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا مانگو اے رسول اللہ ان منافقین کے لیے، تو اللہ ان کی دعا کو، تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ 70 مرتبہ بھی اگر تم مغفرت کی دعا مانگو تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی، تو یہاں پر 70 کا مطلب 70 کا عدد نہیں ہے، 70 کا مطلب کثرت ہے، زیادتی ہے، خوب کثرت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیشن گوئی فرمائی کہ تم 73 فرقوں میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تو یہ بات کیوں کہی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ جائزہ لینا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو فرقے ہوئے وہ کس بنیاد پر ہوئے، کس طرح سے ہوئے، کہاں سے یہ فرقے آئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی تاریخ ہے جو پڑھنے کے لائق ہے اور جس کے لیے ہر مسلمان کو مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت بار کیا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کثرت سے کیا ہے، بلکہ شروعات ہی میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے۔ یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم لوگ اس عبرت کو دیکھیں اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل جس طرح سے گمراہ ہوئے، جن طریقوں پر چل کر گمراہ ہوئے، ان طریقے پر ہم نہ چلنے پائیں۔ جتنے بنی اسرائیل ہیں سب کے سب اللہ کو ماننے والے ہیں، سب کے سب موسیٰ کو ماننے والے ہیں اور سب کے سب تورات کو ماننے والے ہیں۔ جتنے بنی اسرائیل ٹوٹل، بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ ماننے والا ہو، بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کو ماننے والا نہ ہو، بنی اسرائیل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو تورات کو ماننے والا نہ ہو، سب ماننے والے ہیں۔ تو آپ ذرا سا دیکھیے کہ اللہ کو ماننے والے، موسیٰ
ان کے نبی ہیں وہ ماننے والے، تورات ان کے درمیان نازل ہوئی، تورات کتاب پر ایمان رکھنے والے، پھر ان کے درمیان میں فرقے کہاں سے آئے، وہ بنیاد کیا ہے جہاں سے فرقے آئے؟ یہ بڑی شعور والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، ابن ماجہ کی حدیث سناتے ہیں، ترمذی میں بھی، ابن ماجہ میں سنیے۔ سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی، قرآن پاک کی آیت ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم بتاؤ کون سی آیت ہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک کی آیت یہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ ان علماء نے، ان یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے، بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا۔ اے اللہ کے رسول، اب حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول پوری بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسا کبھی نہ ہوا کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اپنا رب بنایا ہو۔ اے اللہ کے رسول یہ کیسے قرآن کی آیت ہے، ہمیں اس کا مطلب سمجھا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الیس اذا کان اذا حلوا علیکم شیئا استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه، کیا ایسا نہ ہوا کہ تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور تم نے حلال مانا، اور تمہارے علماء نے کسی چیز کو حرام قرار دیا اور تم نے حرام مانا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ایسا تو ہوا۔ کہا یہی تو ہے رب بنا لینا۔ میرے عزیزوں، یہ لوگوں کو کہاں سے اختیار ہو گیا کہ شریعت بنائے؟ لوگوں کو یہ کہاں سے اختیار ہو گیا کہ وہ اپنی باتوں کو سوچیں، سمجھیں، لکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ تو قرآن کا حکم ہے، یہ تو حدیث کا حکم ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی پر وحی اترتی ہے، آپ خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے ہیں جب تک کہ اللہ ان پر وحی نہ فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اندھا ہوں، میں راستے میں کبھی کبھی کیچڑ ہو جاتا ہے، مسجد تک آنے میں دقت ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول کیا میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لوں؟ میری اجازت ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ وہ آگے بڑھے اور جیسے ہی آگے بڑھے آپ نے فرمایا ردوا علی الرجل، اس آدمی کو دوبارہ بلاؤ، جلدی بلاؤ۔ وہ صاحب پھر تشریف لاتے ہیں، آپ نے کہا کہ اپنی بات پھر سے کہو، پھر سے دوہراؤ۔ انہوں نے اپنی بات پھر سے دوہرائی۔ آپ نے کہا تسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ قال فاجب، کہا تو پھر اسے لبیک۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فوراً اللہ کی وحی نازل ہوئی، فوراً وحی نازل ہوئی، فوراً اللہ رب العزت نے کہا کہ نہیں یہ مسئلے کا حل یہ ہے۔ یہ کیا؟ یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کی ذات پر شریعت مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں قطر بیوت نہیں ہوگی، اب مخمل میں ٹاٹ کا پیوبند نہیں لگایا جائے گا۔ اب کوئی کتنا ہی ذہین ہو جائے، علامہ فہامہ ہو جائے، کتنا ہی دانشمند ہو جائے، عقلمند ہو جائے، اہل خرد میں سے ہو جائے، سوچنے سمجھنے والا ہو جائے، اپنے آپ کو جینیس کہنے لگے، چیمپئن کہنے لگے، لیکن اس کی باتیں، اس کے قول، اس کی باتیں، اس کی فکر، اس کی رائے، اس کا خیال، اس کا نظریہ وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کسی آپ کی بات اچھی ہو سکتی، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے آپ نے کہی ہے، بہت عمدہ بات آپ نے کہی، لیکن دین کا جہاں تک تعلق ہے، دین کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو
اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت کیسی ہے؟ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اے ایمان والو تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک مومن تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ہی اطاعت کرے گا، پھر یہ جملہ کیوں ہے؟ ایک اور سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھو۔ غضب، سوچنے کی بات۔ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے اہل ایمان سے، اے مسلمانوں سنو، تم سنو مسلمانوں، اللہ اور رسول کے حکم کے آگے نہ بڑھنا۔ یہ میں سوچتا ہوں کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ اور رسول کی بات مانے۔ نہیں، ہماری نگاہیں جہاں تک دیکھتی ہیں وہاں تک نہیں، وہ اللہ جو کلام اتار رہا ہے وہ جانتا ہے مستقبل کو اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اللہ کو معلوم ہے اور ہمیں نہ معلوم ہے۔ اللہ کے سامنے سب روشن ہے اور ہمارے سامنے بس وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مستقبل ہمارے سامنے ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان ایسا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی طرح چلیں گے، بنی اسرائیل کی طرح وہ کہیں گے، جب اپنے سیناگوگ میں آئیں گے اس وقت وہاں پر تورات کی آیتیں پڑھیں گے، اور جب میں اپنے سیناگوگ سے باہر نکلیں گے تو اس وقت تورات دھری کی دھری رہ جائے گی، پھر کہیں گے تلمود کہاں ہے؟ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ نے جو تورات کی تشریح کی ہے، جو دین کا ڈھرا بنایا ہے، وہ لاؤ ہمارے سامنے۔ پھر اس کے میں کوئی کہے گا یہ میرے شیخ ہیں، یہ بہت بڑے فاضل تھے، کوئی کہے گا ہم ان کو نہیں مانتے، ہم تو ان کو مانیں گے، وہ کہے گا نہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم تو ان کو مانیں گے۔ وہاں سے باہر نکلے اور دین کے سلسلے میں اختلاف شروع ہو گیا، وہاں سے باہر نکلے، اختلاف لا متناہی اختلاف، جس کی کبھی نہ حد ہے نہ کبھی وہ ختم ہو سکتا ہے، وہ بڑھتا ہی جائے گا، اس کی شکلیں بدلتی جائیں گی۔ آپ مشرق میں چلے جائیے کچھ اور طریقہ نظر آئے گا، مغرب میں چلے جائیے کوئی اور طریقہ نظر آئے گا، وہاں پر جائیں گے جنازے کی کچھ اور بدعتیں پائی جائیں گی، یہاں آئیں گے تو کچھ اور بدعتیں پائی جائیں گی۔ کسی علاقے میں جائیں گے تو میت کے سینے کے اوپر نور نامہ اور عہد نامہ رکھا ہوا ملے گا، اور کہیں پر آپ جائیں گے تو لوگ میت کے اوپر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کریں گے، اور کہیں پر آپ جائیں گے تو میت کے اوپر آب زمزم چھڑکا ہوا ملے گا، سورہ یاسین کا پانی اور سورہ آل عمران کی آخری آیتوں کا پڑھا ہوا پانی وہ میت کے اوپر چھڑکا ہوا ملے گا، اور اس کے چاروں طرف قبر کے اندر کیوڑے کی بڑی بڑی بوتلیں ملیں گی، لمبی لمبی بوتلیں ملیں گی جو قبر کے اندر چھڑکی جا رہی ہوں گی۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی، جو صحابہ کرام نے عمل نہیں کیا، وہ آپ کو نظر آئے گا، وہ دین کا حصہ بنا نظر آئے گا۔ ٹوکنے والوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بولنے سے پہلے تھرتھرا جائیں گے کہ اگر ہم یہ بولیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے ہم کو اور آپ کو سب کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کیلنڈروں کے اندر، جنتریوں کے اندر، افطار کے کیلنڈروں کے اندر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ شَهْرِ رمضان، میں رمضان کے روزے کی، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں۔ یہ دعا جو لکھی ہوئی مل رہی ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتائی ہے کیا؟ یہ صحابہ کرام نے عمل کیا ہے کیا؟ یا اللہ کے رسول سے سن کر صحابہ کرام نے آپ کو بتایا ہے کیا؟ پھر کون وہ خبیث اور مردود ہے جس نے یہ دعا گڑھی اور گڑھ کے دین کے اندر شامل کر دی، اور علماء خاموش، چپ، ان سے بتایا نہیں جاتا، ان سے کہا نہیں جاتا۔ ابھی آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ پوچھو یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمھا تکبیر و تحلیلھا تسلیم، نماز کی شروعات ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر اور نماز کو ختم کیا جاتا ہے سلام کہہ کر۔ پھر یہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ کون لے کر آ گیا جو اس کے شروع میں بھر دیا گیا ہے؟ گردن کا مسا کیا جا رہا ہے وضو کے اندر، یہ آپ کو نظر آئے گا۔
مرنے کے بعد قرآن خوانی کی جا رہی ہے، آدمی مر گیا، میت ہو گئی، اب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، بخشا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہاں پڑھا؟ آپ کی 2 بیٹیوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، 2 بیویوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، بیٹوں کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، چچا کا انتقال آپ کے سامنے ہوا، کب آپ نے قرآن خوانی کی؟ کب آپ نے قرآن پاک پڑھا اور پڑھ کر بخشا؟ دین کا یہ خلیہ، وہ دین جو اللہ نے نازل کیا تھا، جو اتارا تھا، وہ دین کو صحیح شکل پہ باقی نہ رکھا جائے گا، اس دین کا تیا پاشا ہو جائے گا، اس دین کے چیتھڑے اڑیں گے، اور کہنے والے کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن ہے، موجود ہے۔ بس میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ وضو کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی آپ کو ملیں گی کتابوں میں۔ ہاتھ دھلیے تو یہ دعا پڑھیے، کلی کیجیے تو یہ دعا پڑھیے، ناک میں پانی ڈالیے تو یہ دعا پڑھیے، چہرہ دھلیے تو یہ دعا پڑھیے، داہنا ہاتھ دھلیے تو یہ دعا پڑھیے، بائنا ہاتھ دھلیے، بایاں ہاتھ دھلیے تو یہ دعا پڑھیے۔ آپ کو سب دعائیں لکھی ہوئی ملیں گی۔ ایک دعا کہاں سے ہے؟ یہ کہاں لکھی ہیں دعائیں؟ یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ دین جو اللہ نے اتارا تھا، جو دین مکمل ہو چکا، جس کے اوپر مہر لگ چکی، وہ دین مکمل ہو چکا، لیکن اس کے باوجود آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو دین کے نام پر لوگ کر رہے ہوں گے، دین کے نام پر کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے مسلمانوں، میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ یہاں اندھیرا نہیں ہے، یہاں اجالا ہی اجالا ہے، اندھیرا نہیں ہے۔ یہ یہودیت نہیں ہے، یہ نصرانیت نہیں ہے جہاں پر اندھیروں کے بادل آ گئے، جنہوں نے حق کو چھپا لیا۔ تورات کی آیتیں بدل دی گئی، انجیل کی آیتیں بدل دی گئی، جو دین موسوی نازل ہوا، جو دین عیسوی نازل ہوا، جو دین ابراہیمی نازل ہوا، اس کو بدل دیا گیا۔ یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، اور اللہ اس کا محافظ و پاسبان ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس سے پیچھے ہٹے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، وہ خاسر اور خائب ہوگا، وہ اپنے خسارے کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک بڑی پیاری سی بات بتائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جب آپ نے کہا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، صحابہ کرام فوراً پوچھنے لگے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حدیثوں کے اندر صحابہ کرام نے جو سوالات کیے ہیں، یہ صحابہ کرام کی جماعت بڑی الہامی جماعت ہے۔ یہ اللہ نے اس کے ذہن میں سوال ڈالا کہ تم سوال پوچھو تاکہ جواب شریعت بن جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں، یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، یہ منتخب جماعت ہے، یہ چوزن ہے، اللہ نے اسے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جماعت کو چنا جو اللہ کے رسول سے حدیثوں کو لینے والے ہیں، اسے یاد کرنے والے ہیں، اور اسے دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ کون ملے گا ایسا جو بھوکا رہتا ہو اور اللہ کے رسول کی حدیث سے پیچھے نہ ہٹتا ہو؟ مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں صفہ پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں بھوک کے مارے، ہٹتے نہیں ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سلپ نہ ہو جائے، مس نہ ہو جائے، کہیں میں چھوڑ نہ جائے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرگی کی وجہ سے ان کو دورہ پڑا ہے، کوئی ان کو مرگی سمجھ رہا ہے، اور وہ صرف بھوک کا معاملہ ہے۔ وہ حدیثوں کے ایسے جانکار، وہ حدیثوں کے ایسے لکھنے والے، وہ حدیثوں کو ایسے یاد کرنے والے لوگ متعین کرتے ہیں کہ آج میں جا رہا ہوں کام سے تجارت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کی حدیثیں تم سننا، اور جب میں لوٹ کر آؤں گا تو تم مجھے بتانا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جانے والی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا، نام نہیں بتایا۔ نام تو سب رکھ لیں گے اپنا، نام تو کوئی بھی رکھ لے گا اپنا، آپ نے اصول بتایا، طریقہ بتایا۔ اصول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس کے اوپر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے سنا، اللہ کے رسول کی باتیں ہماری آپ کی باتوں کی طرح نہیں ہوتی، کوئی ایک بات بھی ان کی فضول نہیں ہوتی، زائد نہیں ہوتی، ایک ایک بات معنی خیز ہوتی ہے، علم کا سمندر لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، فرمایا جس پر میں ہوں
یہ لفظ دیکھیے آپ اللہ کے نبی کے، جس پر میں ہوں. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں. اے نبی تو پیروی کر جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں. اوحینا کے اوپر غور فرمائیے گا، جو ہم وحی اتار رہے ہیں تمہارے اوپر، اے نبی تم اس کی پیروی کرو. اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون ہے اللہ کی باتوں کو ماننے والا؟ آپ نے فرمایا انی واللہ اتقاکم للہ واخشاکم لہ، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اپنا منہ پھیر لے وہ ہم میں سے نہیں. اب دیکھیے آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں. اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ جو وحی ہم اتار رہے ہیں اے نبی تم پر، تم اس کی پیروی کرو. اللہ کے نبی نے کس کی پیروی کی؟ اللہ کے نبی نے کون سا دین مانا، کون سا اسلام مانا، کیسے عبادت کی، کیسے آپ کی زندگی تھی؟ وہ زندگی جسے اسوہ بنایا گیا، وہ زندگی جسے نمونہ بنایا گیا. فرمایا کہ ما اوحینا الیک، جو ہم تیرے اوپر اتار رہے ہیں. اب آئیے اس کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، میرے صحابہ ہیں. اب یہ صحابہ کس پر ہیں؟ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3. یہ آیت انتہائی معجزانہ آیت ہے. ایسا لگتا ہے جب آدمی اس آیت کو پڑھے تو تھوڑی دیر کے لیے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اے اللہ تیرا کلام کلام الہی ہے، ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ تیرا اتارا ہوا ہے، ورنہ یہ کون کہہ سکتا تھا، کون جان سکتا تھا؟ فرمایا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ 3 باتیں ہیں. اے صحابہ کے اولین مخاطب، اے صحابہ کی جماعت، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو. دیکھیں صاحب، بڑی میں نے کہا نا بھی آپ سے کہ یہ آیت آپ پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ واقعی کلام پاک میں کیا بلاغت، کیا اعجاز ہے. کیا اتنی بات کافی نہیں تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ اے صحابہ کی جماعت، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے تم اس کی پیروی کرو؟ بات تو مکمل ہو گئی. بات تو ہو گئی نہیں، ہم آپ سمجھتے ہیں کہ بات مکمل ہو گئی. وہ اللہ جو علام الغیوب ہے، جس کے سامنے ماضی حال مستقبل سب روشن ہے، جو جانتا ہے کہ مسلمانوں میں کیسے کجروی آئے گی، کیسے انحراف آئے گا، مسلمان کیسے راستہ بھٹک جائیں گے، مسلمان کیسے سچے دین کو چھوڑ کر جھوٹے اور نقلی دین کی طرف چل پڑیں گے، کیسے اس کی بند یہاں پر لگا دی جائے، وہ دیواریں یہاں پر کھڑی کر دی جائیں تاکہ کوئی گمراہ نہ ہو سکے. اب گمراہ وہی ہوگا جو حق دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے. فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے، جو تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے تم اس کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو. اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی ولی کیا ہے؟ جسے ہم بزرگ سمجھتے ہیں، جسے ہم اللہ والا سمجھتے ہیں، بڑا عالم سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں. وہ نیک بھی ہو سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے. ہو سکتا ہے بہت نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ان سے بڑھ کر لوگوں میں امتیوں میں متقی ہوگا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے راستہ چلنے کو دیکھ کر شیطان اس گلی سے نہیں گزرتا، ان سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دین پر چلنے والے، لیکن ان کے اوپر بھی وحی نازل نہیں ہوتی. یہ بھی کمرے میں بیٹھ کر شریعت کے مسئلے نہیں بناتے. یہ بھی ایسا نہیں کرتے کہ یہ میرا رسم و رواج ہے، میرے خاندان کا ہے، یہ میرے باپ ابو طالب کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کر لو. یہ نہیں چلتا. فرمایا
ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کو چھوڑ کر، من دونی کس کو چھوڑ کر؟ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی باتیں مت مانو، مت پیروی کرو۔ جب تک پیروی کرتے رہو گے اس کو چھوڑ کر تو تم ہدایت پر نہیں ہوگے۔ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اسی طرح فرمایا، اب ایک شعر عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ اللہ نے شریعت اتار دی، قرآن کی شکل میں، صحیح حدیثوں کی شکل میں، قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم کدھر جاتے ہو، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تم یہ کہو کہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کی رسموں سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں جاہلی رسم و رواج سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اس کے رسول نے کیا کہا۔ قال اللہ و قال الرسول، وہ ہمیں دکھاؤ، وہی ہمارا مسلک ہے، اسی کو ہم ماننے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہم نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 پڑھی، آپ کو لگا ہوگا کہ بات تو بہت مکمل ہو گئی، بات تو سب ختم کر دی گئی، پوری بات کہہ دی گئی۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی نہ کرو۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی، ابھی نہیں مکمل ہوئی، ابھی بات نہیں مکمل ہوئی۔ بات ہی مکمل ہو جائے تو پھر یہ اللہ کا کلام، آہا کیا کلام ہے یہ۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، یہی بات ہے جو تم نہیں نصیحت حاصل کرتے، یہی بات تمہارے بھیجے میں نہیں اترے گی، یہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب یہ بات کرنے بیٹھو گے تو شیطان مردود تمہارے سامنے وساوس کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ ارے تم کس کو چھوڑ رہے ہو، ان کو چھوڑ رہے ہو، یہ تو بہت بڑے مولانا تھے، انہوں نے تو اتنی کتابیں لکھی ہیں، ارے ان کو چھوڑ رہے ہو، ان کی باتیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے امام ابو حنیفہ کا ایک جملہ یاد آتا ہے، بڑا پیارا جملہ، جملہ تو چاروں ائمہ کا ہے، بڑا پیارا۔ انہوں نے کہا اذا صح حدیثی فہو مذہبی، جو حدیث صحیح ہو جائے وہ وہی میرا مسلک ہے۔ اور فرمایا اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو میرا قول، میری رائے، میری بات دیوار پر مار دینا۔ حضرت امام شافعی کا واقعہ احیاء العلوم میں علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، وہ بیٹھ کر درس دے رہے تھے، اچانک کہنے والا ایک اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت ایک منٹ، آپ جو بات، جو حدیث پیش کر رہے ہیں، کیا یہی آپ کا مسلک بھی ہے؟ علامہ غزالی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، اور وہ تمتما اٹھے اور کہنے لگے کہ تم میری گلے میں کوئی صلیب دیکھ رہے ہو یا زنار دیکھ رہے ہو برہمنوں کا؟ میں برہمن ہوں کہ میں عیسائی ہوں، میں کہوں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا اور پھر اس کے خلاف جاؤں گا؟ کیسے سوچ سکتے ہو تم کہ میں کہوں گا کہ یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اللہ کے رسول نے کہی اور پھر میں اس کے خلاف جاؤں گا؟ یہ کیسے تم سوچ سکتے ہو؟ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی بات کو ختم بھی کرتے ہیں۔ سمجھنے والی بات ہے، اس وقت مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، سارے کے سارے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مصلی پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے حمد و ثنا کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، وہ دعا اللہ نے سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار، میرے معبود برحق، مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اس راستے پر ہمیں لے چل، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر مت لے چل جو راستے سے گمراہ ہو گئے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ والمراد بھی الیہود والنصارى، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو یہاں پر جو لفظ فرمایا گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، لفظ ہدایت کا، اہدنا اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، یہ کون پڑھ رہا ہے؟ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، سارے، شیعہ ہوں، سنی ہوں، مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب یہ آیت پڑھنے والے ہیں، پروردگار مجھے ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے ایک لائن میں ہدایت کا فلسفہ رکھ دیا، لکھ لو اپنے دل کے اوپر ایک لائن میں، ان تطیعوہ تہتدوا، ہو گئی بات، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی، ان کی اتباع کر لی، ان کی بات مان لی، تم ہدایت پا گئے۔ ایک آیت سنا دیتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کی جنت پانا چاہتے ہو، اللہ کی رضا پانا چاہتے ہو، طریقہ نجات پانا چاہتے ہو، جنت الفردوس پانا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی پانا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، کیا بات ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ اکبر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار میرے سامنے ہدایت کی راہیں کھول دے، صراط مستقیم پر مجھے لے چل۔ ہم نے بتایا کہ ہدایت کے لیے اللہ نے بتا دیا، ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم نے محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لی تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اب دوسرا ٹکڑا صراط مستقیم، کیا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایروپلین ہو، ہوائی جہاز ہو یا پانی میں چلنے والے جہاز ہو، وہ جو چلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک کمپاس رکھتے ہیں، کمپاس کی سوئی ہوتی ہے جو ہمیں سمت بتاتی رہتی ہے، دشا بتاتی رہتی ہے، یہ مشرق ہے، مغرب ہے، ادھر جائیے، اتنا جائیے، ایسے جائیے۔ اس کے اوپر وہ ایروپلین وہ چلتا رہتا ہے، اسی طرح جو شپ ہے اس کا جو کیپٹن ہے وہ اسی کے اوپر چلتا رہتا ہے، اسی سوئی کے اوپر۔ ایک سوٹ کے برابر اگر تھوڑا سا بھی وہ ڈیویٹ ہو جائے، الگ ہو جائے، ایک سوٹ کے برابر تھوڑا سا بھی، تو بین المشرق والمغرب فرق ہو جائے گا، مشرق میں جانے والا مغرب میں پہنچ جائے گا، ایک تھوڑا سا۔ اب آپ نے دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مولا میرے معبود برحق مجھے صراط مستقیم عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے لبریز ہے۔ اے محمد، اے نبی، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ جدھر ہوں گے وہی صراط مستقیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ صراط مستقیم ہے، پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ شیطان کے راستے۔ ایک دن وہ ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے، جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سن کر، اپنے کانوں سے سن کر، دل میں محفوظ رکھ کے، بھوکے اور پیاسے رہ کر وہ امتیوں تک پہنچا دیا۔ ہمارے محدثین نے ایک ایک کی سند کو پٹک پٹک کر، چھان پٹک کر کر الگ کر دیا۔ اس کی روایت لیجئے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، اس مردود کی روایت مت لینا، بڑا خبیث ہے، بڑا عیار ہے، یہ بڑا مکار ہے، یہ اس کی روایت نہ لینا، یہ منکر ہے، یہ موضوع حدیثیں بیان کرتا ہے، جھوٹا ہے یہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ ہیں، اعلی صراط مستقیم، اے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ بس اب جو آپ کے پیچھے چلے گا، جو آپ کی بات مانے گا، جو آپ کے فیصلوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے گا، وہ مومن ہے، اور جو اس سے پیچھے ہٹے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اچھا، ایک ٹکڑا اور ہے،
صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے پروردگار مجھے اس راستے پر لے چل جن پر تو نے انعام کیا ہے، جس پر تو نے انعام کیا اس راستے پر لے چل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہوگا ان لوگوں کے ساتھ میں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہوگا اس کا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اب جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ کہف میں تو ایک عجیب بات فرمائی گئی، فرمایا گیا فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگی تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ سورہ غاشیہ میں کہا گیا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر معلوم ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت کرنے والے لوگ اور عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے لوگ، تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا بڑی بات ہے۔ اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو صحابی رسول سے سمجھیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے پاس اچانک حضرت ابو ایوب انصاری پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی گھر سے باہر نکلیے، ادرک حاضی الامہ، اس امت کی ذرا خبر تو لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس چلیے ہمارے ساتھ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے کوفہ کی جامع مسجد میں، کیا ہو رہا ہے دیکھیے چل کے۔ وہ چلے، کیا دیکھتے ہیں؟ کوفہ کی جامع مسجد میں ایک شیخ ہے بیٹھا ہوا اور ارد گرد اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب حلقہ لگائے ہوئے۔ وہ کہتا ہے سبحان اللہ، تو سارے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ۔ پھر وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو سارے کے سارے لوگ الحمدللہ کہتے ہیں۔ پھر اس طرح سے وہ ذکر اذکار کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے سر پہ پہنچے اور بالکل غصے میں آ گئے۔ جب اس نے دیکھا صحابی رسول کو تو فوراً وہ کہنے لگا اے صحابی رسول آپ خفا کیوں ہو رہے ہیں، آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تمہارے رسول کے برتن بھی نہیں ٹوٹے اور ان کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا کہ تم نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی۔ تو کہنے لگا واللہ ما اردنا به الا الخیر، اے صحابی رسول آپ خفا کیوں ہوتے ہیں، غصہ کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہم تو خیر کا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، کیا یہ بھی کوئی گناہ کی بات ہے؟ اب انہوں نے جو جملہ کہا ہے اللہ اکبر، یاد رہنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ انہوں نے کہا واللہ لو کان فیہ خیر لابتدر الیہ النبی واصحابہ، اللہ کی قسم اگر اس کے اندر کوئی خیر ہوتا تو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ نے پہلے کیا ہوتا۔ آج ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں دین کے نام پر، ایک مرتبہ دیکھ تو لو کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری میں ایک باب باندھا ہے، العلم قبل القول والعمل، علم حاصل کر لو، جان لو، بولنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ عزیزان محترم، دین اللہ کا اتر چکا، مکمل ہو چکا، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن پاک کی شکل میں، صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے آپ کے لیے دعوت ہے کہ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی اس سے آراستہ کریں، مزین کریں۔
اور اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے، یہودیوں کا نصارہ کا طریقہ اختیار کریں گے، دین کے اندر نئی نئی بدعتیں داخل کریں گے، اپنی طرف سے باتیں گڑھیں گے اور گڑھ کے دین کے اندر داخل کر دیں گے، تو سوائے خسارے کے اور نقصان کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ نے تو واضح کر دیا، اس کے نبی نے تو واضح کر دیا، عمل ہم کو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔